السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ صورتحال جن میں روزہ توڑنے پر کفارہ بھی لازم آتا ہے، اس کے متعلق ہم مسائل پیش کر رہے تھے۔ مسئلہ ہے کہ مٹی کھانے سے کفارہ واجب نہیں، مگر گل ارمنی یا وہ مٹی جس کے کھانے کی اسے عادت ہے تو کھائی تو کفارہ واجب ہے، اور نمک اگر تھوڑا کھایا تو کفارہ واجب ہے، زیادہ کھایا تو کفارہ واجب نہیں۔ چنے کا ساگ یا کھایا تو کفارہ واجب، یہی حکم درخت کے پتوں کا ہے جبکہ کھائے جاتے ہوں، ورنہ ایسا پتا کھایا جو نہیں کھایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ خربوزہ یا تربوز کا چھلکا کھایا اگر خشک ہو یا ایسا ہو کہ لوگ اس کے کھانے سے گھن کرتے ہوں تو کفارہ نہیں، ورنہ کفارہ ہے۔ تل یا تل کے برابر کوئی چیز کھانے کی چیز باہر سے منہ میں ڈال کر بغیر چبائے نگل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا اور کفارہ واجب ہے۔ سحری کا نوالا منہ میں تھا کہ صبح طلوع ہو گئی، یا بھول کر کھا رہا تھا، نوالا منہ میں تھا کہ یاد آ گیا اور نگل لیا، تو دونوں صورتوں میں کفارہ واجب، مگر جب منہ سے نکال کر پھر کھایا ہو تو صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ عورت نے نابالغ یا مجنوں سے وطی کرائی یا مرد کو وطی کرنے پر مجبور کیا تو عورت پر کفارہ واجب ہے، مرد پر نہیں۔ مشک، زعفران، کافور، سرکہ کھایا یا خربوزہ، تربوز، ککڑی، کھیرا کا پانی پیا تو پھر کفارہ واجب ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ رمضان میں روزہ دار قتل کے لیے لایا گیا، اس نے پانی مانگا، کسی نے اسے پانی پلا دیا، پھر وہ چھوڑ دیا گیا تو اس پر کفارہ واجب ہے۔ مسئلہ ہے کہ باری سے بخار آتا تھا اور آج باری کا دن تھا، اس نے یہ گمان کر کے کہ بخار آئے گا روزہ قصداً توڑ دیا تو اس صورت میں کفارہ ساقط ہے۔ اسی طرح عورت کو معین تاریخ پر حیض آتا تھا اور آج حیض آنے کا دن تھا، اس نے قصداً روزہ توڑ دیا اور حیض نہ آیا تو کفارہ ساقط ہو گیا۔ اسی طرح اگر یقین تھا کہ دشمن سے آج لڑنا ہے اور روزہ توڑ ڈالا اور لڑائی نہ ہوئی تو کفارہ واجب نہیں۔ مسئلہ ہے کہ روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ممکن ہو تو ایک رقبہ یعنی باندی یا غلام آزاد کرے جس کا آج تصور ختم ہو چکا ہے، اور یہ نہ کر سکے، مثلاً اس کے پاس نہ لونڈی ہے، نہ غلام ہے، نہ اتنا مال ہے کہ خریدے، یا مال تو ہے مگر رقبہ میسر نہیں، جیسے آج کل یہاں، تو پے در پے 60 روزے رکھے، یہ بھی نہ کر سکے تو 60 مسکین کو بھر پیٹ دونوں وقت کھانا کھلائے۔ اور روزے کی صورت میں اگر درمیان میں ایک دن کا بھی روزہ چھوٹ گیا تو اب 60 روزے رکھے پہلے کے روزے محسوب نہ ہوں گے، اگرچہ 59 روزے رکھ چکا تھا۔ اگر بیماری کی وغیرہ کسی عذر کے سبب چھوٹا ہو، مگر عورت کو حیض آ جائے تو حیض کی وجہ سے جتنے ناغے ہوں یہ ناغے شمار نہیں کیے جائیں گے، یعنی پہلے کے روزے اور حیض کے بعد والے دونوں روزے مل کر 60 ہو جانے سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر 2 روزے توڑے تو دونوں کے لیے 2 کفارے دے، اگرچہ پہلے کا ابھی کفارہ ادا نہ کیا ہو، یعنی جب کہ دونوں رمضان کے ہوں، اور اگر دونوں روزے ایک ہی رمضان کے ہوں اور پہلے کا کفارہ ادا نہ کیا ہو تو ایک ہی کا کفارہ دونوں کے لیے کافی ہے۔ آزاد، غلام، مرد، عورت، بادشاہ، فقیر، سب پر روزہ توڑنے سے کفارہ واجب ہوتا ہے، یہاں تک کہ باندی کو اگر معلوم تھا کہ صبح ہو گئی، اس نے اپنے آقا کو خبر دی کہ ابھی صبح نہ ہوئی، اس نے اس کے ساتھ جماع کیا تو لونڈی پر کفارہ واجب ہے، اور اس کے مولا پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ تو یہ وہ مسائل تھے جن سے روزہ توڑنے پر کفارہ لازم آتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم روزے کے مکروہات کے متعلق مسائل بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔